اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ان ابی حدثنی ان بمکۃ کبشا به تستحل حرمتها فما احب ان اکون ذلک الکبش ولئن اقتل خارجا منها۔ خطبات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری تھی کہ امام کی گفتگو جناب عبداللہ ابن زبیر سے ہوئی کہ عبداللہ ابن زبیر اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، کہ ابن حدید نے شارح نہج البلاغہ نے فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ مجھے 40 سال سے بغض ہے اہل بیت علیہ السلام سے، اہل بیت علیہ السلام سے جو میں نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھے جب تک اس کا بیٹا عبداللہ بڑا ہوا، اس کے بیٹے نے زبیر کو ہم سے جدا کر دیا اور ہماری راہ سے جدا کر دیا، ہماری راہ سے الگ کر دیا۔ بس اس گفتگو میں جو امام جناب عبداللہ ابن زبیر کو اشارے کر رہے ہیں کہ آپ موجب نہ بنیے گا کہ آپ کی وجہ سے کعبے کی حرمت پامال ہو، کعبے کی حرمت پامال ہو۔ بس ایک تو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، مکے میں آ گئے، مکے میں آ کے پناہ لے لی، ٹھیک۔ بس امام کی گفتگو، امام نے فرمایا کہ ان ابی حدثنی، کہ مشورہ یہ تھا، عبداللہ ابن زبیر کا مشورہ یہ تھا کہ اگر آپ مکے میں مقیم رہیں، اسی شہر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی امامت اور رہبری کرنا چاہیں تو ہم بھی آپ کی بیعت کر لیں گے، جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی حمایت کریں گے۔ یہ جملے کہے تو امام نے کیا کہا، ان ابی حدثنی، میرے والد نے مجھے بتایا کہ مکے میں ایک مینڈھے کی موجودگی کی وجہ سے اس شہر کا احترام پامال ہوگا۔ مینڈھا کہتے ہیں بھیڑ کا نر، اسے مینڈھا کہا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈھا میں بنوں، یعنی مجھے قتل کیا جائے اور اس وجہ سے خانہ خدا کا احترام پامال ہو۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں مکے میں کعبے کی حرمت کو پامال کروں۔ اگر میں مکے سے ایک بالش باہر مارا جاؤں تو یہ مجھے مکے میں مارے جانے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، اور اسی طرح اگر مکے سے 2 بالش کے فاصلے پہ قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے مکے سے 1 بالش دور مارے جانے سے زیادہ پسند ہے۔ بس خدا کی قسم، اگر میں کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ لوگ اپنے مقصد کی خاطر وہاں سے نکال کے مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی میری پوزیشن یہ ہے ہی نہیں کہ میں کہیں پناہ لے لوں، میں نے بھی قیام کرنا ہے۔ اس یزیدیت نے بھی میرا مقابلہ کرنا ہے، میرے مقابلے میں آنا ہے، لیکن خون کی تلوار پہ فتح ہونی۔ بس یہ لوگ میرا احترام اسی طرح پامال کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن احترام پامال کیا، خدا کے حکم کو نظر انداز کیا۔ اس کے بعد امام نے کہا، مزید فرمایا، ابن زبیر، مجھے فرات کے کنارے دفن ہونا خانہ کعبہ کی دہلیز پر دفن ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ اگر خانہ کعبہ کی دہلیز پہ دفن ہوگا تو خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی۔ ان لوگوں نے حملہ آور بھیجے ہیں کہ مجھے حملہ کریں گے، مجھ پر حملہ کرنے کی آڑ میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد مدینہ اور مکے کی بے حرمتی کی یزید نے 3 سال بعد بس اس بے حرمتی کا باعث عبداللہ ابن زبیر بنا۔ امام اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کی بے حرمتی کا باعث بنے گا،
مجھ سے کہتا ہے کہ میں حرم کا کبوتر بن جاؤں، اگر قتل کے موقع پر حرم سے ایک فاصلے پر دور مروں، قتل ہو جاؤں تو یہ میرے لیے پسندیدہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں بس وائے ہو مجھ پہ اگر میں مکے میں یا حرم میں قتل ہو جاؤں، بس تبھی مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں فاصلے سے، اس سے جدائی سے قتل ہو جاؤں۔ امام نے جو اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو طبری نے بھی نقل کیا، ابن اسیر نے بھی نقل کیا کہ اگرچہ وہ ظاہر ایسا کہہ رہا ہے کہ مکے میں رہوں، لیکن اسے پسند نہیں ہے، اسے پسند ہے کہ میں مکے سے نکل جاؤں، مکے سے نکل جاؤں۔ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا یہ ہے کہ میں مکے سے باہر نکل جاؤں۔ کیوں امام ہوتے تو معاملے خراب ہوتے، پھر اس کی نظر جو حکومت پہ تھی وہ حکومت نہیں ملتی اسے۔ بس یہ معاملے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر نے حکومت پہ نظر رکھی ہوئی تھی، اور اس کی جو چاہت یہ تھی، امام چاہت کو بتا رہے ہیں کہ چاہت یہ ہے کہ میں مکے سے باہر نکل جاؤں، مکے سے باہر نکل جاؤں۔ بس اس گفتگو میں امام نے عبداللہ ابن زبیر کے ماضی کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور آئندہ کے حوالے سے بھی خبر دی ہے کہ آئندہ کے حوالے سے یہ کیا چاہتا ہے۔ آئندہ کے حوالے سے یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں نہ رہوں، میں چلا جاؤں۔ ظاہراً یہ کہہ رہا ہے کہ میں، اور امام علی نے جو گفتگو کی تھی، امام حسین کو بتایا تھا کہ ایک شخص ہے جس کی وجہ سے حرمت کعبہ پامال ہوگی، کعبے کی حرمت پامال ہوگی، تو وہ بھی امام نے بتایا، ماضی کے لحاظ سے بھی بیان کیا، آئندہ کے لحاظ سے بھی بیان کیا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔